السلام علیکم دوستو، ڈراکولا کی واپسی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ رہی چارلس کی بھابھی ہیلن تو اسے ایلن کی بیوی بنے 7 یا 8 سال ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اب بھی بڑی عمر کی کنواری یعنی غیر شدہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عمر 30 سے تجاوز کر چکی تھی اور ہر طرح رہ پہلو سے خاصی قبول صورت تھی، لیکن خدا جانے کیوں وہ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف بڑے ظالمانہ انداز میں کھینچ کر اس کا جوڑا باندھتی تھی اور اس وجہ سے اس کا چہرہ سستا ہوا اور خود معمر معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹ ویسے ہی پتلے تھے۔ پھر ہیلن کی یہ بری عادت تھی کہ وہ انہیں ناپسندیدگی سے اپنے دانتوں میں کھینچتی دبا لیتی یا پھر یوں کہیں انہیں چوسنا کرتی تھی، چنانچہ وہ اور بھی پتلے معلوم ہوتے تھے۔ ہیلن کے خیالات اپنے شوہر کے خیالات سے مختلف نہ تھے، چنانچہ وہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی کفایت کی تعریف کر کے اسے اور بھی کفایت بنا رہی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کے لیے جن سخت اصولوں کی تنظیم کی تھی ہیلن اسے بھی ہوا دیتی تھی۔ چنانچہ جب چارلس اور اس کی بیوی ڈائنا نے اس سے کہا کہ وہ اور ایلن بھی اس کے ساتھ سفر کو چلیں تو ہیلن نے انکار کر دیا، لیکن خدا جانے کیا بات ہوئی کہ زندگی میں پہلی دفعہ ایلن نے اپنی بیوی کی مخالفت کی اور اپنی زندگی کے مخصوص ڈگر سے ہٹ کر وہ چارلس اور ڈائنا کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ چنانچہ ہیلن بھی تیار ہو گئی اور اس وقت ہیلن اور ایلن کارپینٹا کے ایک دور افتادہ اور انجان خطے کے ایک چھوٹے اور سستے سرائے میں آتش دان کے قریب ڈائنا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ واقعی حیرت انگیز اور ناقابل یقین سی بات تھی۔ اور اب چارلس کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ نئے دوست بنانے اور انہیں شراب پلانے کی خوشی میں وہ اپنے ہم سفروں کو، ان کی خالی پیالوں کو بھول ہی گیا تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے پتھر کی بھری ہوئی سرائے کے مالک سے حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ بڑے حاتم ہو تم، ہیلن نے چارلس کی طرف دیکھ کر بھویں اچکا کر کہا، لیکن ڈائنا مسکرا رہی تھی۔ ہیلن کی زبان تیکھی تھی تو ڈائنا کی بے حد شیریں۔ ہیلن کے منہ سے ہمیشہ اور طنزیہ جملے نکلا کرتے تھے، لیکن ڈائنا ہر بات دل کو خوش کرنے والی اور حوصلہ افزا ہوتی تھی۔ ہیلن بے آب و گہرا صحرا کے تپتے ہوئے تکلیف دہ ریت کی طرح تھی۔ ڈائنا وہ نخلستان تھی جہاں چارلس کو سکون، فرحت اور مسرت حاصل ہوتی تھی۔ ڈائنا کے صرف ہونٹ ہی نہیں، آنکھیں بھی مسکراتی رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی ہر صحیح و غلط حرکت کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن ہیلن کی آنکھوں سے غصہ آیا تھا جسے وہ جھکڑ پڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ چارلس کو اپنی بیوی کی جلد بہت پسند تھی، نرم اور چکنی۔ وہ ہر وقت اپنے خوش جوش شوق، محبت اور خلوص سے چارلس کے حوالے کر دیتی تھی، اور ہیلن خیر یہ تو کسی طرح چارلس کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایلن اور ہیلن کبھی ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہوں گے ایسی خشک مزاج لوگوں کے لیے جن کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد پیسہ بچانا ہو، کسی بھی قسم کی لذت کو معنی نہیں رکھتی، اور زندگی کی آسائشیں انہیں خواہ کے چوچلے معلوم ہوتے ہیں۔ ڈائنا نے بڑی صفائی اور پیار اور پیاس کی طرح اپنا پیالہ چارلس کی طرف بڑھا دیا اور مور خرزر کرنے سرائی جھکا کے اسے لب بھر دیا۔ سرائی اور پیالے کے لب ایک طویل بوسے کے بغیر علیحدہ ہوئے تو چارلس ہیلن کی طرف گھوم گیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت زیادہ خرچ کرتے ہو تم، وہ بولی، اگر حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ ایسا بھی کیا کہ آدمی آگے پیچھے کا خیال ہی نہ کرے، اور تم جانو یہ لوگ بھی جنہیں تم اتنی بہت سی شراب پلا رہے ہو تمہاری اس کیا کہتے ہیں سخاوت کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے ایک بار پھر سر ہلا کے سرائے کی پوری کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں خود اپنی تسکین اور اپنے مزے کے لیے کرتا ہوں، یعنی کسی اور کے لیے نہیں، چارلس نے بڑی رکھائی سے کہا، اور ایلن کی طرف گھوم کر پوچھا، کیوں بھائی، آپ کو میری بے محل سخاوت ناپسند ہے؟ ایلن مسکرایا،
چارلس تمہاری کسی بھی حرکت اور کسی بھی کام پر پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا فتویٰ صادر کرنے کی عادت میں ایک عرصے پہلے ترک کر چکا ہوں، وہ بولا۔ حماقت بہرحال حماقت ہے، ہیلن نے کہا۔ ڈائنا نے ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور مسکرا کے چارلس کی طرف دیکھا۔ یہ ان دونوں کی مخصوص مسکراہٹ تھی، خفیہ محبت سے بھرپور، پرمعنی۔ اس مسکراہٹ کو صرف چارلس سمجھ سکتا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں سونا چاہیے چل کر، ڈائنا نے کہا، کیونکہ صبح سب کو جلدی اٹھنا ہے۔ کیا لعنتی کوچ گاڑی ہے وہ بھی جس میں ہم سفر کر رہے ہیں! میرا تو ایک ایک جوڑ دکھ رہا ہے، ہیلن نے کہا، اور اس خوف سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ کہیں یہ لوگ اپنا خیال نہ بدل دیں۔ اس گاڑی میں دوبارہ سوار ہونے سے پہلے کم از کم میں تو لمبی تان کے سونا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ نصف فاصلہ طے کر کے کمرے کے بیچ میں پہنچے تھے کہ دفعتاً بڑے زور سے سرائے کا دروازہ کھلا اور رات کی تیز اور سرد ہوا کا ایک جھکڑ اندر دھس آیا اور کمرے میں چھایا ہوا آتش دان کی لکڑی اور سگریٹوں کا دھواں جھکڑ کے اس فوری حلے کی تاب نہ لا کے ایک دم سے چھت کی طرف اٹھا۔ ایک چوڑے شانوں والا طویل قدامت شخص دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے راہبوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا گاہکوں کا جائزہ لے رہا تھا، اس ملازم کے برخلاف جو راہبوں سے مخصوص ہے۔ اس شخص کے چہرے کرختگی اور آنکھوں میں حقارت آیا تھی، گویا وہ ان لوگوں کو اس وقت جو سرائے میں موجود تھے ذلیل سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹانگ سے ٹھوکر مار کے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سرائے کے مالک کی طرف بڑھا۔ شکر اور گرم مسالہ ڈال کے میرے لیے عمدہ سرخ شراب کی بوتل لے آؤ۔ باہر موسم اس قدر خراب ہے کہ کوئی جانور بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ سرائے کے مالک کو یہ حکم دے کے وہ آتش دان کی طرف گھوم گیا اور چھت کی طرف ایک شہ تیر سے لٹکی ہوئی کسی چیز سے اس کا سر ٹکرایا۔ لہسن کے غنچوں کا ایک گلدستہ سا تھا جو شہ تیر سے بندھی ہوئی ایک رسی کے دوسرے سرے سے بندھا لٹک رہا تھا۔ راہب نے غصے سے کی ایک گھبراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے گلدستہ کھینچ لیا اور بڑے غصے کے عالم میں اسے فرش پہ دے مارا۔ ہم اس عفریت کو دور کرنے کے لیے لہسن، وہ بولا، میں کہتا ہوں اب وہ عفریت نہیں رہا، اور اگر ہے تو پھر یہ تمہارا ٹوٹکا اسے روک نہیں سکے گا۔ اس نے جھک کر لہسن کے غنچوں کا گلدستہ فرش پہ سے اٹھایا اور اسے آتش دان میں جھونک دیا۔ سرائے کے مالک نے جلدی سے ایک بوڑھے شخص کی طرف دیکھا، پھر دوسری طرف اور پھر راہب کی طرف دیکھا۔ فادر شینڈور، اس نے کہنا شروع کیا، خدا جانے کیا گوبر بھرا ہے تمہاری موٹی کھوپڑیوں میں۔ راہب، جس کا نام شینڈر تھا، گرجا کہ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ معاملہ ختم ہوا، وہ عفریت نہیں رہا۔ اس کے خاتمے کو ایک نہ دو پورے 10 سال ہو چکے ہیں۔ سرائے کا یہ کمرہ چند منٹ پہلے خوشی کی آوازوں کہکہوں سے گونج رہا تھا، اب قبر کی طرح خاموش تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ہر شخص سانس روکے کھڑا تھا۔ آج رات، فادر شینڈور غصے میں چیخا، آج ہی رات کو میں نے ایک بچی کی لاش کو مسخ ہونے سے بچایا ہے۔ بڑا ہی وحشیانہ پن ہے یہ تو۔ وہ لوگ اس لاش کے سینے میں کھوٹا ٹھونک رہے تھے کہ اتفاقاً میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے سختی سے اور جبراً انہیں لاش کی بے حرمتی کرنے سے روک دیا۔ کس قدر جاہل ہو تم لوگ! اور جب یہ کارروائی کی جا رہی تھی تو ایک پادری بھی وہاں موجود تھا۔ اس کمبخت کی اجازت ہی سے اس بچی کی لاش کے سینے میں کھوٹا ٹھونکا جا رہا تھا۔ یہ انتہا ہے۔ کیا تم لوگ کبھی اپنے آپ کو اس بے جا خوف اور وہم سے آزاد نہ کر سکو گے؟ وہ عفریت اب نہیں رہا، اس کے خاتمے کو 10 برس گزر چکے ہیں۔ بے وقوفو! کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سب کے سب نظریں جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ چنانچہ فادر شینڈرو غرا کر اور دانت پیس کر آتش دان کے اور بھی قریب آ گیا۔ اب پہلی دفعہ اسے اس سرائے میں 4 اجنبیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک لمحہ تک وہ بڑا
ناقدرانہ نگاہوں سے ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے بشرے کی کرختگی دفعتاً ملائمیت اور تنخوئی بشاشیت میں بدل گئی۔ وہ ڈائنا کے سامنے بڑے اخلاق سے جھک گیا اور موخرزہ کر جواب میں مسکرا دی۔ اب فادر شینڈور ہیلن کے طرف گھوم گیا۔ وہ بدستور ماتھے پہ بل ڈالے اور ہونٹ بیچے خاموش کھڑی تھی۔ فادر شینڈرو کمرے کی طرف منہ اور آتش دان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا، اپنا چوغا ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر کیا اور اپنے کولوں کو سینکنے کے بعد بولا، اب کچھ سکون ملا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ کولوں کو گرم کرنے کا سامان یہاں موجود ہے، ورنہ وہ تو برف کے تودے ہی بن گئے تھے۔ بڑا ہی دیدہ دلیری اور منہ پھٹ قسم کا مگر کافی مضبوط شخص ہے، چارلس نے سوچا۔ راہب ہوتے ہوئے بہادر اور دلیر ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو بے جھجک اور تن تنہا دنیا کا اور ہر خطرے کا مقابلہ کر لیتے ہیں، وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتے، اور پھر یہ ان لوگوں میں سے بھی ہے جو بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں اور سامنے والے سے نہیں ڈرتے، نہ ہی ان کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ قابل تعریف اور پرقوت شخص ہے یہ فادر شینڈرو، لیکن اس کا قرب خواہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ واہ، میرے لیے زندگی کی صرف چند ہی مسرتیں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بے حد لطف آ رہا ہے۔ فادر شینڈرو نے اپنے کولوں پہ ہاتھ مارا۔ فادر، چارلس نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی کی مسرتیں سنجیدگی سے حاصل کرتے ہیں یا محض زبانی جمع خرچ ہے؟ ہاں بیٹے، سنجیدگی سے حاصل کرتا ہوں یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، فادر شینڈرو نے کہا۔ حالانکہ آپ راہب ہیں، چارلس نے کہا۔ ہاں، حالانکہ میں راہب ہوں، لیکن تارک دنیا نہیں ہوں، کیونکہ زندگی کی آسائشوں سے اپنے آپ کو الگ کر لوں، فادر شینڈرو نے کہا۔ سنو صاحبزادے، اس فانی دنیا میں جتنی بھی مسرتیں حاصل کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ دوسری دنیا کا تو یہ ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے کہیں نہیں ہے، یعنی وہاں اس دنیا کی مسرتیں کہاں حاصل ہوں گی، یا پھر بہت کم ہوں گی۔ ہیلن نے فادر شینڈرے کے اس کفریہ دبی زبان میں اعتراض کیا تو فادر کا سر آہستہ سے اس کی طرف گھوم گیا۔ بانو، کیا امکان ہوگا وہاں؟ کیسا ہوگا دوزخ، اس کا ایندھن اور اس کے شعلے؟ یا اس نے اپنی گھنی بھویں اٹھا کے جھکی نگاہیں چھت کی طرف اٹھا دی۔ مجھے یقین ہے وہاں آتش دان کے سامنے اپنی دم گرم کرنے اس وقت صحرائے کا مالک شراب لے کے آیا تو فادر شینڈرو نے اپنا مضبوط بازو اس کی طرف بڑھا دیا، اور مسالہ دار شراب پینے کی سہولت تو میسر نہیں ہوگی، یہ تو عارضی چیزیں ہیں اور ہم ان سے اسی دنیا میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہاں نہ تو چوتر ٹھنڈے پڑیں گے کہ انہیں گرم کیا جا سکے، نہ سرد ہوائیں چلیں گی کہ مسالہ دار شراب سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ ہاں تو کیا اب میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ چار خوش باش انگریز کارپینتا میں کیا کرنے تشریف لائے ہیں؟ چنانچہ چارلس نے پہلے رسم تعارف ادا کی۔ پہلے اس نے پھر اپنی بیوی ڈائنا، اپنے بھائی ایلن اور اپنی بھابھی ہیلن کا تعارف کروایا۔ فادر شینڈرو ہر ایک کے سامنے بڑی شائستگی سے جھک گیا۔ شراب کی ایک چسکی لی، غالباً مسالہ ٹھیک سے حل نہ ہوا تھا، چنانچہ پیالے کے دو چار جھونکولے دیے اور بولا، اور مجھے فادر شینڈرو کہتے ہیں، کیلن برگ کی راہبوں کا خانقاہ کا صدر یعنی ایبوٹ ہوں۔ اور چارلس نے دماغ پہ زور دے کر اس نقشے کی تصویر بنائی جسے وہ لوگ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور اس پورے سفر میں بھی دیکھتے رہے تھے، لیکن اسے یاد نہ تھا کہ اس نے یہ نام اس نقشے میں کسی جگہ دیکھا تھا۔ کیلن برگ کہیں قریب ہی ہے یہ جگہ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کافی دور ہے یہاں سے۔ فادر شینڈرو نے اپنا سر شراب کے پیالے پہ جھکا کر اس کی بھاپ زور سے ناک میں کھینچی اور پوچھا، کہاں سفر کو چلے ہو؟ جی نہیں، کچھ پہاڑ پر چڑھیں گے، کچھ سیر کریں گے، چارلس نے جواب دیا۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، کم از کم ہم نے تو یہی سنا ہے۔ سفر سے آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے،
یعنی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں بہت خوب، لیکن تم جس علاقے میں سفر پر چلے ہو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ان ویرانوں میں تم کہاں وسیلہ ظفر تلاش کرو گے، اور یہ جاہل لوگ تمہارے علم میں کیا اضافہ کریں گے؟ اور فادر شینڈرو نے صحرائے میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے مریدوں کے متعلق آپ کے خیالات کچھ اچھے نہیں معلوم ہوتے، یہ میرے مرید نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں انہیں برداشت بھی نہیں کر سکتا، ان کی صورتوں سے بھی بیزار ہوں، اور پھر یہ لوگ میرے ماتحت نہیں ہیں اور میں ان کی خبر گیری نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ وہاں کیلن برگ میں تمہیں ایسا توہم پرست، جاہل، رجعت پسند لوگ نہ ملیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہاں آ جاؤ، خانقاہ میں قیام کر سکتے ہو، خانقاہ کے برادر تمہاری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ فادر شینڈرو کی اس دعوت نے چارلس کا دل موڑ لیا۔ بے حد دلچسپ تجربہ ہوگا اور یہ انوکھا بھی۔ اور پھر چارلس کو یہ بھی احساس ہوا کہ خود شینڈرو بے حد دلچسپ اور رنگا رنگ قسم کا آدمی ہے، چنانچہ کیلن برگ کی خانقاہ میں ان کا قیام یادگار رہے گا۔ فادر شینڈرو نے اپنی باتوں سے ایک نئی اور نرالی دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ چنانچہ چارلس نے کہا، خیال تو بے حد عمدہ ہے، ہم فادر کی دعوت نہیں قبول کر سکتے۔ ہیلن نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ چارلس نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمارا پروگرام جو پہلے سے بن چکا ہے ہمیں اس راستے سے ادھر ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بھی ایسی بھی بے مروتی کیا؟ چارلس نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام سے ذرا سا انحراف۔ چارلس تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہیلن نے کہا۔ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے بھابھی؟ دراصل یہ کہ ہیلن نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کل ہم جوزف آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ نام سنتے ہی فادر شینڈرو چونکا۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ جوزف آباد۔ ہم مناسب ہوگا کہ تم اپنا راستہ بدل دو، اس نے بڑی سخت آواز میں کہا، اور اس کا لہجہ ایسا تحکمانہ اور اس کا حکم ایسا خلاف توقع تھا کہ ہیلن گھبرا کے بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر کسی نے اس کے گال پہ اچانک چانٹا رسید کر دیا ہوتا تب بھی وہ اتنی نہ بوکھلاتی۔ ہیلن ایک قدم آگے بڑھ آیا، اسے موقع پہ وہ اپنی بیوی کی مدد کو دوڑا آتا تھا۔ فادر، آپ کی دعوت کا شکریہ، ہیلن نے کہا۔ بے شک ہم اسے قبول کر لیتے، لیکن افسوس ہے کہ ہم روانہ ہونے سے پہلے مکمل پروگرام بنا چکے تھے اور اب اسے تبدیل کرنا خلاف عقل ہے۔